بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ بچوں کی جسمانی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بچے کی جسمانی تربیت تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرنی ہے، اور یہ تربیت بہت اہم ہے۔ روحانی تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے کو جب شعور آ جائے تو اس کو ایمان کی بنیادی باتیں سکھائی جائے، سمجھدار ہونے پر اس کو ارکان اسلام کا پابند بنائیں۔ بنیادی باتوں سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اسی طرح تقدیر پر ایمان۔ تو یہ تمام باتیں بچے کو سکھائی جائیں۔ ارکان اسلام پر اس کو عمل کا ہم نے پابند بنانا ہے، اور اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اخلاقیات۔ بچہ جب بات کرنا سیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ بچے کو اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بچے کی روحانی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بچہ جب ذرا بڑا ہو جائے تو 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائیں، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی سے نماز پڑھوائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ بچے پر فرض تو نماز بالغ ہونے کے بعد ہی ہوگی، لیکن اس کو پہلے تربیت دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے اچانک بالغ ہونے پر بتائیں کہ جی تمہارے اوپر آج سے 5 نمازیں فرض ہو گئی ہیں، اور اگر تم نہیں پڑھتے تو تم گناہگار ہوگے۔ تو اس کے لیے تربیت پہلے سے شروع کر دی جائے۔ دوسری بات یہ کہ روزے کا بھی معاملہ یہی ہوگا۔ حضرت ربیش بنت معوذ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے۔ بچے جب روتے تو ہم انہیں کھلونوں سے بہلاتے تھے، حالانکہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنے بچے کو، جو کہ ابھی دودھ پیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا کیا اور پوچھا کیا یا رسول اللہ اس پر حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو کیا سمجھ آئی؟ بچے کو نماز بھی پڑھوانا شروع کر دیں، بچے کو روزہ بھی رکھوانا شروع کر دیں، بچے کو حج بھی کرائیں۔ ان تمام کا اس کی تربیت پر بنیادی اثر ہوگا۔ یہ تمام فرائض بالغ ہونے کے بعد فرض ہوں گے، لیکن ان کی تربیت جو ہے وہ پہلے شروع کر دی جائے۔ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر بھی علیحدہ کر دیے جائیں۔ یہ تمام ہدایات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ بچے کی تربیت کے بارے میں ایک حدیث بڑی بنیادی ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت کون سی ہے؟ دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا انسان کو پیدا کیا، جیسی اس کی فطرت بنائی، ویسا ہی دین رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ اب اس فطرت میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ میں مختصراً ان کی وجوہات آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ یہ ہم نے آغاز میں دیکھا تھا کہ بچہ نقالی کے ذریعے سیکھتا ہے۔ گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے بچہ ویسا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے اسکول میں بھیجتے ہیں۔ بچہ اپنے اساتذہ سے بہت اثر لیتا ہے۔ جیسا اسکول ہوگا، جیسے اساتذہ ہوں گے، جیسا وہاں کا نصاب ہوگا، بچہ وہ اثر قبول کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر تو اسکول
جو ہے اس میں اس کے اساتذہ دیندار ہیں، اس کا ماحول اچھا ہے، سلیبس بھی اچھا ہے، تو بچہ ایک دیندار مسلمان بن کے وہاں سے نکلے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے اسکولوں کا یہ ماحول نہیں ہوتا، اسکولوں میں نماز کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، اساتذہ بھی نماز کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، بچے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خرابی تب آتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے انگلینڈ یا امریکہ بھیج دیتے ہیں۔ بچے ظاہر ہے ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ پھر اگر مسلمان نہیں رہتے، یہودی نہیں بنتے، اگر وہ یہودی نہیں بنتے یا عیسائی نہیں بنتے تو کم از کم مسلمان بھی نہیں رہتے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بچوں کے بگڑنے کی۔ اس کے علاوہ بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، سارا دن موبائل پر گزارتے ہیں، کارٹون اور فلمیں، بے حیائی وہاں سے سیکھتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ ان کی خرابی کی، ان کے دوست ہوتے ہیں، جیسے دوست ہوتے ہیں بچے ویسے بن جاتے ہیں۔ تو ان خرابیوں کو اب درست کیسے کرنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی دفعہ بتائیں گے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا